السلام علیکم ناظرین، KBN کے ہیڈ لائنز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ KCR کو ذمہ داری سونپیں تو 3 دن میں ہر ایکڑ کو پانی دوں گا، جگدیش ریڈی کا چیلنج۔ جگدیش ریڈی نے کہا کہ اگر وہ اپنی بات ثابت نہ کر پائیں تو وہ MLA کی حیثیت سے استعفیٰ دینے کے لیے تیار۔ ان کا کہنا تھا کہ کانگریس پارٹی کالیشورم پروجیکٹ پر بدنیتی پر مبنی جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی۔ تلنگانہ کے وقار آباد ضلع کے تانڈور میں بچوں کی مٹھائی فروخت کرنے والے ایک شخص کے پاس سے گانجے کی چاکلیٹس برآمد۔ پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے اس شخص کو حراست میں لے لیا۔ بتایا گیا کہ وہ بچوں کی مٹھائی کے ساتھ ساتھ گانجا ملے چاکلیٹس بھی بیچ رہا تھا۔ تحقیقات میں پتہ چلا کہ گرفتار شخص اتر پردیش سے تعلق رکھتا ہے۔ کانگریس حکومت میں A سے Z تک بدعنوانیاں، حیدرآباد میں BRS کی ہورڈنگز۔ یہ ہورڈنگز جبلی بس اسٹاپ کے قریب بھارت راشٹر سمیتی BRS کے رہنماؤں کی جانب سے نصب کیے گئے۔ ان میں مزید دعویٰ کیا گیا کہ کانگریس کے اقتدار میں زمینوں میں گھپلے، غیر قانونی کاروبار، کسانوں پر حملے، جعلی سرمایہ کاری اسکیمیں، غیر مجاز انہدامی کارروائیاں جیسے معاملات عام ہو چکے ہیں۔ ہریش راؤ محض گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہے ہیں: مہیش کمار گوڑ۔ انہوں نے کہا ہے کہ دہلی میں آبی منصوبوں پر حالیہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی اور آندھرا پردیش تلنگانہ ریاستوں کے وزرائے آبپاشی نے جو گفتگو کی اسے خود مرکزی وزیر CR پاٹل واضح طور پر بیان کر چکے ہیں۔ اس کے باوجود ہریش راؤ غیر ذمہ دارانہ بیانات دے کر تلنگانہ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کے سنت نگر کے ڈیوڈرائن انڈسٹریز میں شدید آگ لگ گئی۔ حیدرآباد کے سنت نگر کے جنکل واڑہ علاقے میں واقع ڈیوڈرائن انڈسٹریز میں صبح شدید آگ لگ گئی۔ یہ واقعہ صبح تقریباً 3:30 بجے پیش آیا جب فیکٹری میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری فیکٹری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تلنگانہ رامگنڈم فرٹیلائزرز اینڈ کیمیکل لمیٹڈ میں امونیا گیس کا اخراج۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق فیکٹری کی پیداوار تقریباً 15 دنوں تک بند رہنے کا امکان، جس کی کمپنی کو تقریباً 200 کروڑ روپے کا نقصان ہو سکتا ہے۔ رامگنڈم میں واقع یہ پلانٹ گیس پر مبنی یوریا تیار کرتا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے مردم شماری سے متعلق اہم گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ اس سلسلے میں مرکزی وزارت داخلہ کے دفتر رجسٹرار جنرل و سینسس کمشنر کی جانب سے باضابطہ اعلامیہ جاری، جس کے تسلسل میں ریاستی حکومت نے بھی اپنا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ دہلی میں دونوں تلگو ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کی ملاقات ایک منظم ڈرامہ۔ بنکا چلا پروجیکٹ کو روکنے کے لیے کل جماعتی وفد کے ساتھ مرکز پر دباؤ ڈالا جائے، پسماندہ طبقات کو تعلیم، ملازمت اور سیاسی سطح پر 42% تحفظات کی فراہمی کے لیے بھی کوششیں ناگزیر۔ تلنگانہ کے دریائے پانی پر ریاست کے حق کو دانستہ طور پر نظر انداز کرنے کا ریونت ریڈی پر الزام۔ چیف منسٹر سے فی الفور استعفے کا مطالبہ۔ آندھرا پردیش کی خوشنودی حاصل کرنے کا رویہ شرمناک۔ کمیشن کے حصول کے لیے ریاست کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی چندرا بابو کے ساتھ گھناؤنی سازش۔ بنکا چلا کو نہ روکنے پر تلنگانہ جاگرتی قانونی چارہ جوئی سمیت ہر ممکنہ راستہ اختیار کرے گی۔ تینمار ملانہ جیسے افراد کی باتیں قابل توجہ نہیں۔ سنگرانی کالریز ورکرز یونین کے نئے انچارج کے طور پر کے ایشور کا تقرر۔ خوش آئند کے کویتا کا پریس کانفرنس سے خطاب۔ لڑکیوں کے تحفظ کے لیے تمام اسکولوں میں CCTV کیمرے نصب ہوں: پرتاپ اڈسات۔ وہ اسمبلی کے مانسون اجلاس کے 14ویں دن اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے خصوصاً طالبات کی حفاظت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ مہاراشٹر کے رکن اسمبلی پرتاپ اڈسات نے ریاست بھر کے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں فوری طور پر CCTV کیمرے نصب کرنے کا مطالبہ کیا۔ چیریٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے
اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔